آپ پوچھ رہے ہیں کہ سنتوں کا کہ جس وقت فرض کی نماز ہو رہی ہے اس وقت سنتوں کی نماز، تو وہ کوئی بھی نماز ہو اس میں کسی قسم کی کوئی تخصیص نہیں ملتی کہ وہ فجر کی سنتیں ہیں یا فجر کے نوافل یا کوئی بھی ایسا معاملہ کہ آپ وہ اس کو پریورٹی دے دیں اگر آپ کا فرض چھوٹ رہا ہے، اور وہ بھی آپ مسجد کے اندر ہیں تو اب پبلکلی کرنے کی ایسی اجازت نہیں ہے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر بھی ایسا معاملہ ہوا کہ فجر کے فوری بعد نا ایک شخص نے سلام پھیرنے کے بعد کوئی نماز پڑھی تو پوچھا گیا کہ یہ کون سی نماز تم نے پڑھی ہے، یعنی معمول نہیں تھا یہ پڑھنے کا نا کہ فجر کی نماز کے فوری بعد سنتے پڑھی جائیں یا کوئی نوافل پڑھے جائیں، ٹھیک ہے نا، یعنی اشراق تک کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی تھی فجر کی نماز کا سلام پھیرنے کے بعد۔ تو وہ ہوا یہ کہ اس بندے نے پھر بتایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ یہ میں نے جو ہے وہ میری اس طرح 2 رہ گئی تھی رکعتیں فجر سے پہلے والی، تو وہ میں نے اب ادا کر لی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ان کو جواب نہیں دیا، آگے سے بس خاموشی کا اظہار کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے پھر یہاں پہ اس روایت کی وجہ سے پھر جو لوگ اس چیز کے قائل ہیں نا کہ فجر کی اذان یا نماز یعنی اس اذان ہونے کے بعد جب نماز اگر کھڑی ہو گئی ہو اور باہر سے کوئی بندہ آئے اور وہ دیکھے کہ جناب فجر کی نماز ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، تو وہ پھر سنتیں ادا مسجد کے اندر نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، وہ پھر فرض ادا کرے گا۔ تو پھر یہاں 2 اسکول آف تھاٹس بن گئیں۔ جو اہل حدیث مسلک ہے اس نے اس چیز کو یہ سمجھا کہ آپ کیا کریں کہ آپ نے اب سنتیں جو ان سی ہیں نا وہ آپ نے ابھی نہیں پڑھنی، کیونکہ فرض نماز ہو رہے ہیں اور فرض نماز ہے اس کی جماعت کی اہمیت جو ہے وہ زیادہ ہے، تو اب آپ اس کو سلام پھیرنے کے فوری بعد سنتیں پڑھ لیں گے۔ تو اہل حدیث مساجد کے اندر اب یہ رائج ہو گیا کہ وہ جان بوجھ کے لیٹ آتے ہیں، یا اکثریت ان کی لیٹ ہوتی ہے مسجد میں آنے کے ٹائم پہ، یا جان بوجھ کے آئیں گے اور فرض نماز میں شامل ہو جائیں گے، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد جو ہے نا وہ دو سنتیں پڑھ لیں گے فجر کی، ٹھیک ہے نا۔ اور جو ہے سنی عوام یا حنفی کہہ لیں، جن میں دیوبندی بھی ہیں بریلوی بھی ہیں، ان کی عوام کے اندر یہ معاملہ رائج ہو گیا، ٹھیک ہے، کہ جناب وہ مسجد آتے ہیں اور ابھی پہلی رکعت چل رہی ہوتی ہے یا پھر اللہ اکبر تکبیر ہو گئی ہے، تکبیر تحریمہ ہو گئی ہے۔ اچھا، تکبیر تحریمہ ہوئی کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اس وقت سب چیزیں حرام ہو جائیں گی، صرف نماز شروع کر رہے ہیں، یعنی نماز نے باقی چیزوں کو حرام کر دیا۔ خیر، تو وہ نا یہاں حنفی عوام میں یہ معاملہ ہو گیا، بریلوی اور دیوبندی عوام کے اندر یا مساجد کے اندر، کہ وہ آئے اور وہاں نماز ہو رہی بھی، تو وہ مطلب معمول ان کا یہ بن گیا کہ یا ان کی اکثریت کا یہ معاملہ ہونا شروع ہو گیا، یعنی اب نماز ہو رہی ہوگی آگے تو وہ پیچھے کم از کم لیٹ سے اگر جماعت میں 25-30 لوگ ہیں فجر میں کسی دیوبندی یا بریلوی مسجد میں، تو پیچھے 4-5 لوگ جو ہیں نا وہ پیچھے سنتیں پڑھ رہے ہوں گے، پہلی رکعت چاہے فوت ہونے کا ڈر کی وجہ سے سپیڈوں میں پیچھے پڑھ رہے ہوں گے، اور ان کے علماء نے کیونکہ ان کو فتوے دے دیے کہ اگر آپ کو پہلی رکعت کے فوت نہیں ہو رہی، آپ کو پتہ ہے لمبی رکعت چل رہی ہے، لمبی صورت چل رہی ہے، تو اب 2 سنتیں جو ہیں وہ ادا کر کے پھر جو ہے وہ جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اور اس سے جو اگر پیچھے چلے جائیں امام ابو حنیفہ کے زمانے میں، تو ان کے زمانے میں ان کی جو فقہ ہے اس کے مطابق جو ہے نا وہ یہ معاملہ بنتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی 2 سنتیں رہ گئی ہیں اور وہ مسجد میں جماعت کا ٹائم ہے تو وہ مسجد کے اندر نہیں پڑھے گا، مسجد سے باہر دور کسی ایسی جگہ پڑھے گا جہاں پہ اس کو جماعت کی آواز نہیں آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ جو جماعت ہے فرض نماز ہے اس کا احترام یا اس کا پروٹوکول اپنی جگہ قائم رہے گا، کہ وہاں پہ کوئی سنت نوافل اس وقت نہیں ہو رہے ہوں گے، ٹھیک، صرف لوگ فرض پڑھ رہے ہوں گے۔ تو آپ نے اگر پڑھنی ہے سنت، آپ کی لیٹ ہو گئی ہے، تو آپ دور پڑھ کے آئیں گے، گھر پڑھ کے آئیں گے، یا مسجد سے بھی باہر کسی ایسی جگہ پڑھ کے آئیں گے جہاں پہ جماعت کی آواز یا وہ والا معاملہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ معاملہ ہے، اور پھر ان کا دوسرا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کسی کی رہ جائے، ٹھیک ہے، تو وہ اب سلام پھیرنے کے فوری بعد سنتیں نہیں پڑھے گا، جماعت کے ساتھ جو سلام پھیرے گا نا تو وہ اب جو ہے وہ فوری نہیں پڑھے گا،
اب وہ جس وقت اشراق ہو جائے گی نا، یعنی جو اس کا طلوع آفتاب ہو جائے گا نا صحیح طریقے سے، سورج پوری طریقے سے اوپر چڑھ جائے گا اور روشنی ہو جائے گی اور اشراق کی نماز کا ٹائم ہو جائے گا، پھر وہ اشراق کی نماز کے ٹائم پہ جب سجدہ کرنا حلال ہو جائے گا، پھر وہ اس وقت فجر کی اپنی 2 سنتیں جو ہیں ان کو بھی لوٹا لے گا، ٹھیک ہے نا. یہ ان کا پھر احتیاطی موقف پھر اس طریقے سے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ معاملہ ہے کہ اگر آپ کی سنتیں رہ جائیں تو دونوں موقف ہیں امت کے اندر رائج. اگر آپ کی سنتیں رہ جائیں تو آپ فجر کی رکعت وہ اس کے جماعت کے ساتھ شامل ہوں فرض ادا کرنے کے لیے، وہ شامل ہو کے تو اس کے فوری بعد جو ہے نا 2 اپنی سنتیں مکمل کر لیں، سلام پھیرنے کے بعد 2 سنتیں فوری کھڑی ہو کے پڑھ لیں. یا پھر دوسرا طریقہ کہ جناب آپ گھر یا کسی دور جگہ پہ پڑھ کے آئیں، ٹھیک ہے، اور جماعت بے شک 1 رکعت نکل گئی ہو، لیٹ ہو رہی ہو، ٹھیک ہے. یا تیسرا طریقہ کہ آپ جو ہیں وہ فجر کی فرض نماز میں شامل ہو جائیں اور جو سنتیں ہیں وہ بعد میں سورج نکلنے کے بعد پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ 3 طریقے جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیں. اب جو آپ کو چوائس، آپ کو جو فٹ ہوتی ہے، وہ اچھا لگتا ہے وہ کر لیں. تو یہ اس بیسک اختلاف کا معاملہ یہی ہے کہ فجر کی نماز جو فرض ہوتی تھی نا اس کے فوری بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی نوافل وغیرہ اشراق تک نہیں پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. لیکن ایک بندے نے اگر پڑھ لی نماز تو اس سے سوال پوچھا کہ کون سی ہے، تو پھر نبی علیہ السلام نے اس پہ خاموشی کا اظہار کیا. اس خاموشی کے اوپر کچھ لوگوں نے اس کا کوئی اور فہم لے لیا، کچھ نے کچھ اور فہم لے لیا. تو دونوں لوگ ہی ٹھیک ہیں ہمارے نزدیک. تو باقی فجر کی سنتیں بہت امپورٹنٹ ہیں، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بڑا ثواب ہے ان کا. لیکن ان کی فرض کوئی بھی سنت، کوئی بھی نفل، اس کی جو ثواب والا معاملہ ہے نا وہ فرض سے اوپر نہیں کبھی بھی جا سکتا. اللہ عالم بالثواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.